ایک راجا تھے، ان کی 6 بیٹیاں تھیں۔ راجا وہ چنتت رہتے تھے کہ بیٹا نہیں ہوا تو یہ راجیہ کا کیا ہوگا، راجگدی کون سنبھالے گا۔ بہت پوجا ارچنا کے بعد ان کو ایک پتر کی پراپتی ہوئی، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا امر۔ تو امر وہ 6 بہنیں بہت پیار کرتی تھی، کبھی ڈانٹتی نہیں تھیں، اس کو اپنے بیچ میں سلاتی تھی۔ ایک بار بھور کے سمے میں یمدوت آئے، اور لوگوں نے کہا کہ یمراج نے کہا ہے کہ ایسے آدمی کو اس بار لانا ہے جس کو کبھی کسی نے ڈانٹا نہ ہو، نندا نہ کیا۔ تو یہی امر ہے جس کو کسی نے کبھی ڈانٹا نہیں، نندا نہیں کیا، اس لیے ہم لوگ بھور میں آ کر کے اس کو لے آئیں گے۔ آدھی رات کی بات ہے، ان کی بہن نے، ایک بہن نے سن لیا تو اس نے سبھی بہنوں کو جگایا اور کہا کہ بھور میں یمدوت آئیں گے اور میرے بھائی کو لے جائیں گے، کیونکہ اس کو کسی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی اس کو کسی نے کچھ برا بھلا نہیں کہا، تو یہ بالکل پاک صاف لڑکا ہے، اسی کو لے کے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے۔ پھر سبھی بہنیں اٹھ کر لگیں گالیاں دینے، امر مر جائے، امر کی پتنی راڑ ہو جائے، امر مر جائے، تو طرح طرح کی گالیاں اس کو دینے لگی۔ اس کے بعد یمدوت جب آئے بھور میں تو دیکھا کہ امر کو تو ہزاروں گالیاں پڑ چکے ہیں، اسی لیے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہنیں جگی ہوئی تھیں، وہ لوگ بڑی خوش ہوئیں کہ میرا بھائی بچ گیا، اور خوشیاں منانے لگی۔ کچھ اسی طرح کی کتھا بھائی پھوٹا ہمارے یہاں پرو ہوتا ہے، گودھن پرو ہوتا ہے، اس میں بھائی کے لیے وہ شام کو جاتے ہیں سب، اور گھاس میں گانٹھ لگا کر خوب گالیاں دیتے ہیں بھائیوں کو، بھائی کا نام لے لیتے ہیں، اور پھر دوسرے دن صبح میں جاتے ہیں تو گانٹھ کھول دیتے ہیں اور اپنا شراب واپس لیتے ہیں۔ اس پرمپرا کا آخر ارتھ کیا ہے؟ اس پرمپرا کا ارتھ یہی ہے، جیسے کہ منشیہ نے بتایا، کہ آپ کا 6 بہنوں میں ایک ہی بھائی ہو، بڑا ہی پیارا ہو، کتنا بھی دلارا ہو، اگر اس کو کبھی آپ ڈانٹیں گے نہیں، اس کی غلطیوں پر اس کو سدھار نہیں کریں گے، تو نمبر 1 بدماش ہو جائے گا، اور اس کو جمراج کے دودھ آ کر لے جائیں گے۔ جمراج کے دودھ لے جانے کا ارتھ یہ ہوا کہ جب وہ ویکتی کوئی ڈانٹے گا نہیں تو منمانی کرے گا، اور 1 نمبر کا بدماش ہو جائے گا، پھر اس کو کال ہی لے جائے گا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ مالی اگر کسی جھاڑ کو کاٹ چھانٹ نہ کرے تو وہ سندر پودا نہیں بنتا، جھاڑ ہی بن جائے گا، لیکن اس کو کاٹ چھانٹ کر باندھ کر ایک سندر پودا تیار کرتا ہے۔ تو ہمارا کوئی کتنا بھی پریہ ہو، جیسے کہا گیا کہ دھرتراشٹر کی طرح اگر اپنے بچوں کے کارناموں سے اندھے بن جاؤ گے تو تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی مارا جائے گا۔ اور وہی دریودھن کے ساتھ ہوا، کبھی دھرتراشٹر نے ان کو ڈانٹا نہیں، کبھی اس کی کسی غلطی پر انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں، اس لیے نمبر 1 بدماش ہوا، اور 100 بھائیوں کے بیچ میں 100 کا بدھ کرانے والا ہے تو دریودھن ہے، اس کے کارن ہزاروں لوگ مارے گئے، مہابھارت ہو گیا۔ اور جب وہ مر گیا تو دھرتراشٹر پھوٹ پھوٹ کر روئے، دھرتراشٹر نے اپنی آنکھیں بند کر لی اپنے بچے کے کارنامے سے، اور ماں گاندھاری نے سوچا جب یہ نہیں بولتے تو میں کیوں جاؤں بولنے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کے کارناموں سے پٹی باندھ لیں گے، اندیکھا کریں گے، تو نمبر 1 بدماش ہوگا۔ کبھی کبھی اس کو ڈانٹنا، ایک تھپڑ مارنا، اس کو صحیح دشا دکھانا، گرو کے پاس بھیجنا، یہ سب کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا۔ اس طرح ہمارے شاستروں میں اس طرح کی کہانیاں بھری پڑی ہیں، جہاں 7 بہنوں کے بیچ ایک پیارا سا بھائی، کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں، لیکن جمدوت آیا اس کو لینے، مگر جب انہوں نے گالیاں دی تو جمدوت واپس چلا گیا۔ یہ جمدوت کسی نے دیکھا نہیں، ان کی بہنوں نے گالیاں دی، اور پھر صبح اپنا شراپ واپس لیا کہ میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، اس کو کچھ بیماری ہو تو مجھے لگ جائے لیکن بھگوان اس کو بچائے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ماں کسی بچے کو مارتی ہے اور بولتی ہے جا تم کو کالی ماں لے جائے، لیکن جب غصہ شانت ہوتا ہے تو بچے کو گود میں لے کر بولتی ہے ماں تم مجھے لے لینا لیکن میرے بچے کو چھوڑ دینا۔ تو اس طرح اوپر سے ڈانٹ پلاتے ہیں ماں، بھائی، بہن، پتا جی، گرو، ان کی ڈانٹ جو ہے وہ اوپری ہوتی ہے، اندر میں پیار ہوتا ہے۔ تو ناریکیل سماکارا دشینتے بھووی سجنا، سجن لوگ اس دھرتی پر ناریل کی طرح ہوتے ہیں، جی سر۔ تو وہ اندر سے بڑے نرم ہوتے ہیں اور اوپر سے کٹھور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بہنوں کو اپنے بھائی کے لیے ہونا چاہیے، پتا کو اپنے پتر کے لیے کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی ڈانٹ پھٹکار، کسی غلطی پر روکنا، اس کو نینترت رکھنا، انوشاسن میں رکھنا۔ جیسے مالی ایک پودے کو کاٹ چھانٹ کر سندر روپ دیتا ہے اور اگر وہ اسے چھوڑ دے تو جھاڑ بن جائے گا، اسی طرح سے ماں باپ اور بہنیں اگر اپنے بھائیوں کو بہت پیار کریں، ان کو سدھارنا کریں، تو وہ نمبر 1 بدماش ہو جائے گا اور چھٹا ہوا بدماش ہو جائے گا اور کسی نہ کسی مصیبت میں کال اسے لے جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے کاریوں پر دھیان رکھیں، غلط کاریوں کے لیے روکیں۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا روکیں، نہیں تو وہ بھائی بہت برا انسان بن جائے گا اور پھر کال اسے اٹھا لے جائے گا۔ ان سب کہانیوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم جس کو ڈانٹتے ہیں، اپنے پتر کو ڈانٹتے ہیں، گرو اپنے شیشیہ کو ڈانٹتا ہے، بہن اپنے بھائی کو ڈانٹتا ہے، اس کے پیچھے یہی دھارنا ہونی چاہیے کہ یہ بدماش نہ ہو جائے، ایک اچھا انسان بنے جس سے سماج میں اونچا استھان پاوے، اور اگر یہ برا انسان بن جائے گا تو سماج میں نندنی ہو جائے گا اور اپنے کل کا نام ڈبا جائے گا۔ اس لیے ہم کتنا بھی پیار کرتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنے پتر کو، کبھی کبھی اسے ڈانٹنا بھی چاہیے۔ دھنیہ واد۔